تعجیل واسطے جتنے بیٹھے ہو اونچی آواز نال صلوات نعرہ تکبیر اجمع کافی ہے اور آواز آہستہ ہے سارے احباب مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حسینیت زندہ باد ہے سارے بولو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمن تلانت اہل بیت ہر دشمن تلانت شہداء کربلا دے ہر قاتل تلانت محبت فرماؤ جتنے بیٹھے ہو ایک سونی صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات والصلاة والسلام مظلوم المقتول المذبوح من الكفا في الأرض كربلاء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا ام كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام کر قتل نماز کو پیشی ویلے تے دیتی اسار دی شمار آزانے لاخون سادات دا وردیاں تے اٹھ لوگ نماز رومینی کی گل ہے رومینی کی گل ہے بڑیاں جدا فوجیاں خدا نماز کی تھی آئی زینب سر
عرض کر کے پھر مسائل کا ایک جملہ خدمت عرض کر سا عزاداری سید الشہداء خوش نصیب و اللہ نے صفِ عزا عطا کی تھی خوش نصیب و اللہ نے صفِ عزا عطا کی تھی آج تو صفِ عزا تے بیٹھے ہو اس دا اجر میں نہیں دے سکتا نہ ہی اس دا اجر کوئی بانی دے سکتا ہے اس دا اجر تنو حسین دے دکھے پاسے علی ماں دے سی اور کیڑے رنگ اچھلے سی اور کیڑے رنگ اچھلے سی جنت دے دروازے تے روک دے سی سی خدایا میں اس وقت تک جنت اچھنا ویسا جب تک ہی کا آزادار دے گناہ معاف کروا کے میں جنت اچھنا اللہ لے آزاداری سید الشہداء مظلوم کربلا دی آزاداری یاد رکھنا ایک پیغام ہے جڑی تھوڑی خدمت چرچ کرنا چاہنا آزاداری سید الشہداء کسے رسم بنا نہیں 10 دن جڑا مظلوم دی آزاداری کی تھی آزاداری مظلوم کربلا کسے رسم بنا نہیں آزاداری سید الشہداء عادت نو پورا کرن دنا نہیں یاد رکھنے آزاداری سید الشہداء عزاداری سید الشہداء عادت نہیں ہے عزاداری سید الشہداء ایک عبادت نام ہے عزاداری سید الشہداء رسم نہیں یاد رکھنا رسمہ او ہوندی ہیں جنیاں کچھ عرصے تک رہندی ہیں پھر وہ رسمہ یا مکوینی ہیں یا ہی کے علاقے تو دوسرے علاقے منتقل ہوئے ہیں لیکن یاد رکھنا مظلوم کربلا دی عزاداری نہ رسم ہے نہ عادت ہے مظلوم دی عزاداری امر معصوم نو زندہ کرن دی علامت ہے مظلوم کربلا دی عزاداری امر امام نو زندہ کرن دی نشانی ہے یاد رکھنا عزاداری سید الشہداء امام خمینی دا جملہ عزاداری سید الشہداء ساڑی شہرگ حیات ہے عزاداری سید الشہداء ساڑی شہرگ حیات ہے جس طرح تو جانتے ہو جو جسم دے اندر شہرگ دی کیا حیثیت ہوندی ہے اگر جسم جو شہرگ کٹ دیتی جائے انسان دی زندگی ختم ہو ویندی ہے اسی طرح اگر مکتب تشیع وچوں عزاداری نکل جائے عزاداری دا لاندہ ہی کچھ نہیں مکتب تشیع دا کچھ بھی نہیں لاندہ اگر عزاداری اور یاد رکھنا آج اگر دشمن ساڑے تو خوف زدہ ہے نا اگر دشمن نو خوف ہے اس نو ساڑی نمازاں تو خوف نہیں ہے اس نو ساڑے روزے تو خوف نہیں ہے اس نو ساڑے حج تو خوف نہیں ہے اس نو ساڑے زکاة تو خوف نہیں ہے یاد رکھنا جڑا اس نو خوف ہے وہ فقط اور فقط مظلوم دی عزاداری دا خوف مظلوم کربلا دی عزاداری دا یاد رکھا ہے اور امام خمینی دا دوسرا جملہ بڑے خوبصورت جملہ تو سا ماتمی و عزادار ہو تو سا سب عزاد تشریف رکھ دے اور جملہ خاص تو ہڑے وسط امام خمینی نے فرمایا تیری بڑی منزل ہے تیرا بڑا مقام ہے تیری بڑی قدر ہے شیان حیدر قدر امام خمینی رحمت اللہ فرمائے دے عزادار دا ماتمی حلقے چ کھڑے ہو کے جیڑا اللہ کتنے بندے تائید دا حق ادا کرے سن عزادار دا ماتمی حلقے چ کھڑے ہو کے اندہ ہاتھ سینے تے آمڑا اندھے سینے چ پار دے لگ رہے یزید دے منہ تے تماچا پھڑے بانے کے لگ رہے یزید دے منہ تے لمبا نہیں پڑھنا بس ایک پیغام دے بڑا مقصد ہے عزاداری سید الشہداء اے ماتمی عزادار کتنا مقام ہے تیرا تیرے بارے چھ امام خمینی نے فرمایا کہ جڑا تیرے ہاتھ سینے تے یاد ہے کہ تیرے سینے تے بعد ہی چاہتا ہے نا پہلے یزیدیت کے منہ تے تماچا بانے بس ایک درد دل ہے بڑے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ نماز اور عزاداری سید الشہداء یاد رکھے نماز مقصد حسین ہے عزاداری بڑا خوبصورت جملہ بھائی ہاں عزاداری سید الشہداء اور نماز اگر کوئی پوچھے نا بھئی انہیں چو کیڑا کام کیتا جائے انہیں چو کیڑا اہم ہے تو
یاد رکھنا وہ اصلاً ہی کام نو چھوڑنا چاہتا ہے، یا عزاداری نو چھوڑنا چاہتا ہے یا نماز نو چھوڑنا چاہتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے ایک واضح وہ پہ فرمائے آئے نماز پر وقت عزاداری ہر وقت۔ نماز پر وقت ادا کر، عزاداری ہر وقت پر وقت نماز ادا کر۔ ہاں پتہ تا چاند چلے نا جو حسینی ہون دا ثبوت ہے، نماز دا وقت ہوئے نا تے مؤذن آکھے اللہ اکبر، اتھے ماتمی حلقہ رو کے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آگ حسین میں تیرا شکریہ ادا کرے گا، حسین میں تیرا شکریہ ادا کرے گا۔ جو آج میں نماز پیا پڑھدا یاد رکھنا اسے نماز نو تا بچامن واسطے، اس سے نماز نو تا بچامن واسطے یہ جڑی اج سڑک تک نماز پہنچی ہے کوئی سوکھی پہنچی ہے؟ یہ نماز ہی تا پہنچانا واسطے کربلا دا غریب کربلا دے میدان جائے۔ ہاں یاد رکھنا لوگ آدھیں شمر بھی تا نماز پڑھی گئی، لوگ آدھیں شمر بھی تا نماز پڑھی گئی۔ افسوس اس بات دا ہے شمر دی نماز یاد حسین دا سجدہ بھول گیا۔ توڑی آقا تو جیڑا آنسو پہ آدھے نا یہ تائید دا حق ہے، یہ تسی میری تائید ہے جو ہے حق کی تائید ہے۔ شمر دا سجدہ یا اللہ جانے کا اس دا سجدہ کیتا بھی ہاں یا کوئی نہ ختم بھی کرے گا۔ شمر دا سجدہ یاد ہے، حسین دا سجدہ بھول گئے۔ جنا فقیہ وقت حبیب ابن مظاہر نے آکھیا ہی جنگ نے دوران حضور اذان دا وقت ہویا نا، فقیہ وقت نے آکھیا ہی جا تو جا کے آرام کر، میرے امام نے قصد نماز فرمائے میں نماز پڑھا ہوں۔ اے نماز جڑی ہون نماز پڑھی ہے تساں ایو نماز دا ٹائم آتا محرم آئی، سورج دی گرمی آئی، ترے دہاڑیاں دی بھوک تے دس بھی آئی، پترا پھیراواں دی موت دا موقع آیا حسین اور رونا لے عزاداروں ابو سمامہ سائیدی اس صحابی اور کیسے صحابی لے کے آئے کربلا۔ ابو سمامہ سائیدی ادھے مولا حسرت ہے جو زندگی دی آخری نماز تھوڑی ابتدائی چلا کری۔ توڑے تے سوال کرے نا موت سر تے آئی ہے نہیں، موت سر تے آئی ہے نہیں، بولو آئی نا موت سر تے آئی، ترے دہاڑیاں دی بھوک بھی آئی، ترے دہاڑیاں دی تس بھی آئی، گرمی دی شدت بھی آئی، لیکن دوستو بزرگوں بات بھی پیا دے مولا حسرت ہے جو زندگی دی آخری نماز تھوڑی ابتدائی چلا کرے کہ تسی ہن دا آئی دا حق ادا کرے سو چہرے امامت تے مسکراہٹ آئی۔ فرمایا ابو سمامہ اتنے اوکھے ویلے تیری نماز نو یاد کیتا ہے، جا میں حجت خدا ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا اللہ بروز معاشر تیرا شمار نمازیاں فرما دے، اللہ تیرا شمار نمازیاں فرماوے۔ عزاداری اور نماز الگ نہیں ہے، یاد رکھیں جتھے نماز ہے اتھے عزاداری ہے، جتھے عزاداری ہے اتھے تو نماز ملنی چاہیے ہے۔ 2 اولاداں ہر کہیں پیاریاں ہوتی ہیں، بس پیغام دیکھنا مقصد اس اجتماع میں دے دیتا ہے رومن علیہ عزادارو 2 اولاداں ہر کہیں پیاریاں ہوتی ہیں۔ پہلی او اولاد جڑی بولی نہ بول سکتی ہو، تے دوسری او اولاد جن دی مس پگلان دی ہو۔ ایک روایت سنائنا اس کے بعد ایک بینڈ کر کے ممبر چھوڑ دینا۔ اے جڑی شام پہ آتی ہے نا اگلی شام، شام غریبہ، اس شام غریبہ جدا فوج لٹ لٹ کے تھک رہی ہے نا، شمر کمینے ایک عورت نو اندر بھیجے ہے، حوصلے نال سنے اندر بھیجے ہے ونج کے ویک کے آ جو پردے دارہ کو کوئی شے بچتا نہیں گئی، تیری آنکھ دا زامنہ اندر آئی، عورت معائنہ کر کے نہ ویک کے باہر گئی ہے، اب یہ شمر میں ویک آئیاں، میں ویک آئیاں کسی کول کوئی شے نہیں بچی، ہاں علی دی ایک نوح ہے جس کوئی گڑڑی ہاں نہ لائی ہے، جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے انہوں نے تہائے نکل گئی ہے، کوئی گڑڑی ہے جڑی ہاں نہ لائی ہے، میں نہیں پتا ہو کی ہے، شمرادے میں دوڑ دا آیا خیمے دے نیڑے تے بارو کھلو کے اچھی آواز نہ رکھے پردادار جو کچھ بھی ہے باہر سٹ چھوڑ نہیں تو میں اندر آنا، ڈری ہوئی آئی نا پردادار سیمی تیری آنکھ دا زامنہ، ڈری ہوئی آئی نا پردادار سیمی ہوئی پردادار او گٹھڑی چاہ کے باہر سٹیے رومن دی دعوت دینا شمرادے
میں بیٹھ کرا اصغر دی ماں جتنا عرصہ زندہ رہی ہے نا بی بی آکے کربلا تو بعد نہ ٹھنڈا پانی پیتے نہ چھانتے بیٹھی ہے رومنا لے عزاداروں اللہ اکبر ابراہیم بن مالک بن اشتر نے مشکل روایت ہے ابراہیم بن مالک بن اشتر چوتھے امام دی خدمت حاضر ہویا امام نے دیکھیا امام دی رت ود پئی مولا کیوں روندے ہو فرمایا مختار سر بھی پیچھیں دے شمر دا سر آگے عمر ابن سعد دا سر آگے یزید دا سر آگے تے مولا ود فرمایا وانجنا لگا وانی کوفہ مختار نواق سجاد پہ آدھے آنی جتنا جلدی ہو سکتے ہور مل رسا بھی مولا خیر فرمایا اصغر دی ماں نہ چھان دے باندھی نہ ٹھڈا پانی پی دیے غیرت والا خون آئی جوش کھادا آیا مختار نو اطلاع دیتی سارا مسائل بھول بن جائے اگلا جملہ مشکل ہے آپ گیا مختار گھوڑے تے سوار ہو کے گرفتار کر کے ہرملو دربار چلے آئے اندے منہ تے تماچا مار کے دے ظالم جندا 18 سالہ دا مارے آئیا اندی ماں چھاتے پہ گئی ہے ٹھڈا پانی پہ پی دیے جندا 13 سالہ دا مارے آئیا اندی ماں چھاتے پہ گئی ہے ٹھڈا پانی پہ پی دیے اور ظالم دے بچیا کیڑے رنگ وچ مارے اصغر نو اندی ماں نہ چھاتے باندھی ہے نہ ٹھڈا پانی پی دیے توڑے جتنا سنگ دلا نا ظالم دا بچہ دے مختار تے مار رہے میں مری جو رہے ایکا گل دا جواب دے جس ماں دے پتر نو میں ماریا او ماں حالا جیندی بندی ہے میں بات آدھا او ماں حالا جیندی بندی ہے وقت منہ تے تماچا ماریا 10 ظالمہ کربلا کیڑا ظلم دا پہاڑ ڈائے آدھے مختار تیرے جگر ہی طاقت ہی نہیں جدہ مختار نے اصرار کیتا ہے آدھے بات سن جدہ میں کوفے جو ٹوریاس میں 3 تیر چاہیا ہے انہاں 3 تیراں بطول دے گلشن دا بڑا نقصان اے 3 تیر ایک کمینہ دے میں دامیاں لگھاڑے مارے بس اے 3 تیر سن 2 یا 4 منٹ تیری زحمت کو کہندہ پیا پہلا تیر مختارہ کیا 10 کیڑے ویلے مارے نہیں آدھے پہلا تیر میں غازی نو مارے غازی دے مرید بیٹھے ہو نا آدھے پہلا تیر میں غازی نو مارے آدھے میری حسرت آئی تیر مشہقے چ لگے مشہقے چ نہیں لگا آدھے میں تیر کمانے چ پائے میں چھیک دیتی ہے تیر غازی دی آنکھیں چاہ آپ اندازہ لانا جنہیں بازو نال کوئی رہے جدہ کوئی زین تو لبے تے سہارا کہندہ لیندہ ہے ہاتھاں دا تے جنہیں بازو نال کوئی رہے غازی بھجدے گھوڑے تو لٹھا کی میں ہوئی پہلا تیر بس دوسرا تیر آدھے دوسرا تیر میں شبیر نو مارے جدہ حق اللہ رہ گیا ہی نا میں تیر کمانے چ پائے میں تیر نو چھک دیتی ہے ایک بغیر شبیر دی پیشانی تے پتھر مارے اپنے آباد دامن نال خون صاف پیا کریں دے میں تیر کمانے چ پائے میں چھک دیتی ہے تیر شبیر دیاں پسلیاں چاہ لگے انیاں اودیاں کنڈا لے پاسوں پار ہوئی ہیں غریب چھکن دی کوشش کیتی ہے نہیں نکلیا وقت کیڑا کام کیتس اپنی پیشانی رکھی اس گھوڑے دی گردن تے وقت کنڈا لے پاسوں تیر چھکیس خالی تیر نہیں شبیر دا جگر نال آیا بس تیسرا تیر آدھا ہے اس ویلے مارے جدہ شبیر دے ہتھاں دے 6 مہینے آدھا مسلمانوں کوڑا مجرم ہاں تا میں میرے اصغر دا کوئی قصور نہیں توڑے دریا پیوان دے توڑے حیوان پہ پیندے ہی کو گھوٹ پانی دے دیو آگے پینا آپس نہ اترا نسائی پہ کرے نا پینا آپس نہ اترا دے کرے دے فرمایا اصغر ہون مانگ پانی خوش کو ہوٹھاں دینا خوش چھوٹی جی زبان پھیریس پتا کیس ایوہ الناس الالش لوگوں میں ڈاڑا دسان ادھی فوج کھنڈ کر گئی عمر ابن سعد آدھے اکتا کلام الحسین حسین دے کلام نو قطع کر
یہ آدھے میں تیر کمان اچ پائے میں چھیک دیتی ہے میرا ہاتھ کمے تیر زمین تے جھڑے دوسری واری تیر زمین تے جھڑے آدھے تیسری واری تیر زمین تے جھڑے عمر ابن سعد آدھے ہو بے غیرتا ہے جا وڈا تیر انداز ہے تیرے کلو تیر کیوں نہیں بھی چلا اے بھی غیرتا ہے ذرا میری جان دے آکے ویکھ جدا میں تیر چلا مرنی کوشش کرے نا لڑکنا دا حال وے اللہ جانے ماں سیا بین سادی ظالمہ اپنا تیری وے میرا صغیری وے چل گیا تیر زوبیا من الوزن للوزن باروں پر دے غیبت چلا درو کے آدھے سلام ہوئے میں باروے دا کربلا دے او شہید جڑا ہے تو بے کاتائیں ذبح ہویا عزاداروں تجربے دی بات جدا کسے چھوٹے پرندے دی گردن تے چھری چل دیئے اٹھویا پرندہ کہیں ویلے نکے نکے پار مرے کہیں ویلے نکے نکے پیر مرے جدا حسرت گرد دیر چل بابے ہاتھا دے کہیں ویلے نکے نکے ہاتھ مرے کہیں ویلے نکے نکے پیر مرے ہکا گلا دا بابا دین باچوے اللہ اکبر تھکاونا مقصد نہیں بس ختم بیا کرے نا دسویں نو عمال کرے دیو آج تسا بھی عمال کی دیو سے اٹھے پتر نو چاہ کے غریب خیمے